कासिम सईदी साहब का नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इन्दा रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल सारे दोस्त दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा बदीइल अता व बहरिल वफा बदीइल जमाल व बहरिश शिफा सय्यदना अबी ज़हरा व आलिही व
وبارك وسلم. محترم و مکرم ہمدرد اہل سنت حضرت قبلہ حافظ محمد قاسم صاحب صدر بانی محفل اور محترم و مکرم جناب ملک محمد آصف شہزاد صاحب مدد اللہ العالی اور پیر طریقت رہبر شریعت عالم ابن عالم حضرت علامہ مولانا پیر محمد در علی شاہ صاحب الہاشمی، اسٹیج تے جلوگر جملہ علماء کرام، سادات کرام، امائے دین اور معزز مہمانان گرامی اور محفل میں جلوگر تمام عاشقان مصطفیٰ، جی میں جو تسا جان دے ہو اج اے ختم شریف اے محفل ذکر و نعت اے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دا پروگرام، اے خیرات دا اہتمام حضرت قبلہ حافظ محمد قاسم صاحب نے اپنے والد گرامی محترم جناب حافظ نصیر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح کو ثواب پہنچاون واسطے، انہاں دی مغفرت اور بخشش دی دعا واسطے، جنت وچ ترقی درجات دی دعا واسطے اے سالانہ محفل سجائی ہے۔ محترم بزرگو، تساں جان دے ہو اے جڑا مہینہ ہے ایک وعدن شوال المکرم، ای مہینے دی چاندر دی 15 تاریخ کو ایسا غزوہ واقع ہے جڑا کہ مدینے دے وچ ہا، او غزوے دا نام ہے غزوہ احد۔ احد پہاڑ دے دامن وچ 3000 لڑاکے کافر جنہاں کول 200 گھوڑ سوار فوج ہے، 700 بلٹ پروف جیکٹ جکو سادے ہیں، اون زمانے میں چکو آدھیں زرہ، 700 زرہ پوش فوج ہے اور اون 3000 فوج کلو 3000 اٹھن اور انہاں مکہ دے او شرفاء خاندانی شریف جڑے عظیم شرافت دے پہ کرن، اسلام دے خلاف، قرآن دے خلاف، نبی پاک دے خلاف، حضور دی ختم نبوت دے خلاف، انہوں نے اپنے شرم و حیا دیاں پگڑیاں اتار سٹیاں، اوہی فوج میں اپنیاں دھیاں کو، اپنیاں بھیڑی کو، اپنیاں بیویاں کوئی نال گھن کے آئے اور انہوں نے ہاتھ میں انہوں نے تفاں دے چھوڑیاں کہ تساں سپاہیاں دے نال ون کے برکے دی پرواہ نہیں کرنی، چادر دی پرواہ نہیں کرنی، بس اسلام کو مٹاون واسطے کوشش کرنی ہے کہ تساں گیت گاونن، تساں ڈانس کرن، تساں او باش چھچورے نوجوان کافر سپاہیاں دے نال ون کے گیت گا کے انہاں دے حوصلے بلند کرن کہ اگر تساں مسلمانہ کو قتل کر لیتا، مدینے دی بستی کو اجاڑ دیتا، اسلام کو مٹا دیتا، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیتا،
اساں شریف زادیاں تو حق کو اپنے سینے نال لے سوں اپنے گل نال لے سوں اگر تساں ہر گئے تو اساں تو حق کو اپنا منہ ہی نہ نکھے سوں اس قسم دے گیت انہیں دے گانے آج تک حدیث دیاں کتابیں کے جملے موجود ہیں ایک پاسوں ایک کفر دے سر غنیان و ایک پاسوں رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین او اپنے سپاہیاں کو فرمیندے پیان خلوص اختیار کرو اللہ دا ڈر دل وچ رکھو اللہ دی محبت رکھو میں مصطفیٰ دی اطاعت کرو اگر تسا صبر دے اتے قائم رہ گئے تا میرا اعلان سن گنو فتح و نصرت توڑے قدموں دے بوسے گنسی اور جنت دے دروازے توڑی انتظار کرنے دے پائے ذرا سبحان اللہ آنکھو جا سارے آنکھو جا سبحان اللہ مسلمانوں اے وہ جنگے جن دے وچ 70 صحابہ شہید ہوئے اور شہید بھی ایسے کہ شہادت تو بعد انہوں نے نک کٹ کی دے گئے انہوں نے اکھی کٹ کی دے گئے انہوں نے کن کٹ کی دے گئے انہوں نے سر کن تو جدا کر کی دے گئے انہوں نے ہاتھ کٹ کی دے گئے انہوں نے پیر کٹ کی دے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دا حلق تو گھن کے ناف تک دو ٹکڑے کر دیتا گئے آپ دا کلیجہ دل آندران اندروں کٹ کی جگن ٹوکے بڑھا کے سوئی تے دھاگے نال زیور بنائے گئن اوٹیاں دے گلے دے ہار بنائے گئن کنہ دے جھمکے بنائے گئن نک دیاں نتھلیاں بنائیاں گئن اوٹی دیاں ہتھاں دے کنن بنائے گئن پیران دیاں پزیبہ بنایا گئن حضرت حمزہ دیاں اوٹیاں دے نال اور انہاں دے مثلے کیتے گئن چہرے بگاڑے گئن باقی جڑے صحابان ایک بھی ایسا نہ ہا جڑا زخمی نہ ہوئے کہیں دی باہ ختم ہو گئی ہے کہیں کو 80 زخم ہیں تلوار آگے کہیں کو 16 زخم ہیں کہیں کو 100 زخم ہے کہیں کو 70 زخم ہے کہیں دے زخم پوری زندگی نہیں چھٹے کہیں دے زخمت سال سال لگ گئے حضور علیہ السلام دا پیشانی زخمی تھئیے آپ دی ایک رخسار مبارک لوہے دیاں ٹوپی دیاں دو کڑیاں پھس گئے جڑیاں نکل دیاں نہ ہن اور صحابی اپنے ڈندن دے نال پکڑ کے انہاں کو کٹے جائے کڑی کٹیے ان دے پہلی کڑی کٹن ویلے دو ڈند مندو نکل گئے والو بھئی کڑی کٹیے ان صحابی دے دو ڈند بے مندو نکل گئے جن دے 4 ڈند سامنے آلے نہ ہوئن اور بدصورت لگ دے مگر جائے حضور دے رخساری جو لوہے دیاں کڑیاں کڑیاں 4 ڈند نکل گئے اللہ نے ان دے حسن و جمال برکت فرما چھوڑی اور لوگ ان دی زیارت کرنے واسطے دور دور تو آنے حضور علیہ السلام دا زانو مبارک زخمی ہویا سرکار بڑے زخمی تھے دندان اقدس دے کنارے شہید ہوئے حضور سر تو سینے تائیں ریش مبارک لہو دے نال تر بتر آئی اتنا بڑا غزوہ واقع ہویا مسلمانوں ای غزوے کو اللہ نے قرآن دے اندر کئی مقام تے بیان کیتے میرے دل نے آکھے آج 14 شوالے کل 15 شوالے حضور نبی پاک 13 یا 14 شوال کو مدینے جو میدان واسطے گئے ہیں اونی وار جمعہ دا دیا 14 شوال جمعہ دی نماز تو بعد حضور پاک نے فرمایا اثر دی نماز دے بعد روانہ ہو سو اثر دی نماز حضور جماعت نال پڑھائی پہلے صحابہ کو مشورہ کیتا 3000 فوجے پورے عزم و ارادے دے نال ہیں سارے کو اتنا ہتھیار کوئی نہیں فوج کہنی جانور کہنی انتظام بظاہر کوئی نہیں اے صحابہ میں کو مشورہ دے ہو کیا کرنا چاہیے جائے اسا شہر کے بیچ رہ کے دفاع کروں
یا بہر میدان چ نکل کے لڑائی کروں تا جڑے ہننا بزرگ صحابہ انہاں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا مدینے دیاں گلیاں جان دے ہیں اسا اتھاؤں دے رہن والے ہیں اسا غاراں جان دے ہیں اسا رستے جان دے ہیں اسا وادیاں جان دے ہیں اسا اپنی عورتوں دے بالاں کو غاراں وچ پہاڑاں وچ محفوظ مقامات تے پہنچا چھڑینے ہیں اتھا پہرے لوا چھڑینے ہیں اسا مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھوینے ہیں اچھے ٹیلیاں تے چڑھوینے ہیں کھجاں دے درختوں تے چڑھوینے ہیں اتھو اسا تیراں دے نشانے کرے سوں کیونکہ گھوڑا تیر تو ڈر ویندے اسا اتھو پتھراؤ کرے سوں اسا اپنے شہر کا دفاع کرنے ہیں اسا میدان بن کے نہیں لڑتے لیکن جڑے نوجوان صاحبان جڑے بدر نہ بن سکے یا جنہیں دے جذبہ شہادت زیادہ آئی انہیں جو سب سے پہلے حضور پاک تے چچا سیدنا حمزہ پاک کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو آج روزہ ہے جمعہ داری ہے میں قسم کھا دیئے میں کو ذات کی قسم ہے جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن نازل فرمائے میں حمزہ اس وقت تک پانی کو منہ نہ لیسا کھانا نہ کھاسا جب تک اپنی تلوار دنال ون کے کافرہ کو قتل نہ کرا اور خدا کی توحید کا جھنڈا بلند نہ کرا ذرا سبحان اللہ سارے آنکھوں چچڑے سامنے بیٹھو بڑی پیاری بات ہے سبحان اللہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اے میں تو کچھ جذبہ جہاد صحابہ در سے نبیاں حضرت نعمان بن مالک ایک صحابی کھڑے انہیں کہا یا رسول اللہ توجہ ہے یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنة والذی نفسی بیدہی لا دخلنہا اے اللہ دے رسول ساکو جنت کو محروم نہ کرو دیکھو یار گل دیکھو یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنة ساکو جنت محروم نہ کرو یعنی ایسا تلوار نال زخمی ہو کے نیزے نال زخمی ہو کے شہید ہو کے جنت بننا چاہنے آئے تو سا گھر نہ روکو ایسا میدان بننا چاہنے آئے لا تحرمنا الجنة والذی صحابی دا دیکھو قول دیکھو عقیدہ دیکھو والذی نفسی بیدہی میں کو قسم ہے ذات دی جندے قبضے چ میری جان ہے لادخلنہا میں ضرور جنت داخل ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائیں بڑی تاکید نہ رکھے لادخلنہا میں ضرور جنت جویسا ایدہ اعتماد پر وقفہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ تعالیٰ اگر تو آپ علم دین سنان دا شوق ہے علم یاد کرن دا شوق ہے تو بل سبحان اللہ آنکھوں تے توجہ کرو سبحان اللہ کو سارے آپ کو چاہتا خدا دی قسمیں پڑھا جانا ثواب ہے کملہ سے تو والے علاقے تے سبحان اللہ دی آواز نہیں آدھی فرمایا اکشاریہ یا علی وقال رسول اللہ اور حضور صحابی کو جواب دے پہ جب ایڈی اعتماد لالا کنا لا دخلنہا میں ضرور دے جاج ویسا میں ضرور جنت دے جاج ویسا اعتماد دیکھو سرکار فرمائے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما لما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما کیوں ویسے وجہ کیا ہے میں کو وجہ تا دست تو جنت کیوں ویسے اتنا اعتماد نہ جو آتا تو پتہ کیا دے اللہ اکبر صحابیہ دے فقالا لئنی
ورسولہ ولا یا رسول اللہ اس واسطے جنت جویسا کہ میں اللہ نالی محبت کرینا رسول نالی محبت کرینا میدان جنگی چوئی کہنی میں بجدہ سبحان اللہ تعالیٰ اچھے آپ کو سبحان اللہ ہائے میدان جنگی چو فرار نہیں تھی نا اللہ نال محبت ہے رسول نال محبت ہے معلوم ہویا جنگ دا کرتا تک شجاعت بعد وچے لڑائی بعد وچے استقامت بعد وچے تلوار بعد وچے شہادت بعد وچے زخمی ہونا بعد وچے مال خرچ کرنا بعد وچے اللہ دے رسول دی محبت پہلے موجود ہے جب تک اللہ دے رسول نال محبت نہ ہوئے لڑائی کفر لڑائی جہنم میں تلوار ہوا ہے زخم ہوئے خون کی شکل ہوا ہے ایک کوئی جڑا لڑ کے جہنم میں نہ پہ بیاؤ ہے جند دلت مصطفیٰ دا پیارے ہو لڑ کے جنت میں لڑدا کافر بھی پہ لڑدا مومن بھی پہ ایک لڑ کے جہنم دا مالک بندہ پہ بیا لڑ کے اللہ فرمائے دے کہ کوئی مردہ ہی نہ کھائے زندہ ہے اللہ دے کو اتنا جذبہ حضور علیہ السلام نے لکھا تھکے تو نہیں ہوئے کچھ آنکھو مضمون ہی ہو ٹھیک ہے کیونکہ موقع ہے اور حافظ نصیب رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن انہیں کوئی دا ثواب پہنچی حضور خوش حسن حضور دے یاران دا ذکر ہے حضور دے اہل بیت دا ذکر ہے خود مصطفیٰ پاک دا ذکر ہے توجہ ہے سنو جیڑے صحابی نے حضور پاک دے رخساری چو لوہے دیاں پتریاں کٹیاں اپنے لندن دے چار لند منڈھو نکل گئے مگر او لند نہ ہو دے باوجود اودے حسن و جمال کی اضافہ ہو گیا لیکن جیڑے بندے عتبہ بن نبی وقاص نے حضور کو چار پتھر مارے اور انہاں پتھران دے نال حضور دے سامنے والے دندان مبارک دے کنارے شہید ہوئے سارے دند نہیں جڑوں نہیں کنارے شہید ہوئے او بندے کو حضرت حاتب بن بلتا حضور دے نوکر نے پوچھا یا رسول اللہ اے حرکت کیا کی ہے فرمایا اے عتبہ بن ابی وقاص نے کی ہے وہ تلوار جا کے پچھو بھجا انہیں من کے پکڑا انہیں گردن لائی سر جا کے حضور دے سامنے سر چھوڑا حضور علیہ السلام نے دعا دیتی سنو انہیں نسلی چو انہیں اولاد چو آج تک جتنا بھی لوگ پیدا ہونے پہن ہمیں مسلمان بھی تھی گئن انہوں دے سامنے والے چار دند کوئی نہیں ہوندے مرضی توالی آئی سبول الہدا والرشاد اٹھا کے بیکھ لو کتاب سبول الہدا والرشاد سیرت دی کتاب اٹھا کے دیکھ لو آج تک انہوں نے سامنے والے چار دند کوئی نہیں منہ چو بدبو آلی ہے اور جائیں حضور دی کڑی دندنال کٹی آئی او دی نسل سے منہ چو مصطفیٰ دے پیار دی خوشبو سبحان اللہ بعد اللہ تیری ہو تسا سبحان اللہ آکسو حافظ صاحب میرے ترازی ہیں لیکن تسا سبحان اللہ آکسو تو میں پڑھ ساگا بعد اللہ تیری ہو کونین دا مختار ہے ہر مکان تو لا مکانا وچ ہی جا دربار ہے جت جا ہوئے یا نہ ہوئے نالین پائی ویندگی میں تو صرف سبحان اللہ دے رہو سمجھو میرے واسطے دعائیں جہانا دا خزانہ ہے اچھا سبحان اللہ کو محبوب رب کونین دی شاہی پیٹھ مکھیں دے کی میں
جیویں خدا کو رنگا اے جگ کو رنگ لیندے ہوئے دشمن دے ہاتھ ان بول پتھرا تو بلے کلمہ پڑھائے کر اشارے چن کڈو کر دکھے ملحق بنائے تو من مرضی تلی رب سجلہ ہے پھر بلا اے لاڈلا محبوب ہے اے لاڈلا محبوب ہے تقدیر بدلے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تہاڈے وچوں اکثریت آدیے اس میدان چل کے لڑنے مقابلہ کرنے شہید ہوئے سوں یا بچوے سوں دعائیں صورت میں جنت ساڑیے سبحان اللہ کیونکہ اللہ فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ فرمائے ایمان والے ہو تواڈیاں جاناں تے تواڈے مال میں اللہ نے خرید کر دین ایدے بدلے میں تواکو جنت عطا کر چھوڑیے تساں جنگ وچ ونجو قتل کر دیو جنت تہاڈی ہے قتل تھی ونجو جنت تہاڈی ہے دعائیں صورت وچ میرا وعدہ سچا بچ کے آؤ جنت تہاڈی ہے شہید تھی ونجو جنت تہاڈی ہے تہاڈی جان معمولی نہیں تساں کلمہ پڑھے اے میں خرید کر دیے ویچن والا مصطفیٰ ہے تے گھنن والا خود خدا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے دوستو تیاریاں شروع ہو گئے عصر دی نماز جماعت مسجد نبویت حضور پڑھائیے اے چودہ شعبان آئی جمعہ دلیاڑ آئی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا عمر جی آقا فرمایا آؤ تو سمیں کو جنگی وردی پاؤ بلند حضرت قبلہ حافظ محمد قاسم صاحبی فوجی تے حضور علیہ السلام فرمائے میں کو فوجی لباس پواؤ جنگی وردی پواؤ جی میں تسبیح پڑھنا نبی دی سنت ہے جی میں پگڑی بدھنا نبی دی سنت ہے جی میں ٹوپی پاونا نبی دی سنت ہے جی میں سرما پاونا نبی دی سنت ہے جی میں مسواک کرنا نبی دی سنت ہے جی میں مٹھی شے کھاونا نبی دی سنت ہے جی میں خوشبو لاونا نبی دی سنت ہے جی میں جماعت نال نماز پڑھنا پڑھاونا نبی دی سنت ہے اللہ دا دین واسطے اللہ دی توحید واسطے میدانہ وچ کافران نال ون کے جنگ کرنا ہی محمد مصطفیٰ دی سنت ہے توجہ ہے تھک کے بیٹھے ہوئے تو سب مدینے ونجو میں تقریر شروع کرے دا ودالی اچھا سبحان اللہ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر فاروق کو فرمایا میری تیاری کراؤ حضرت قبلہ حافظ محمد قاسم صاحب کو پوچھو جلے فوج جنگ تمہیں دیئے کی میں تیاری آنین کی میں انتظام آنین میرے آقا ہاں فوجی ٹوپی خود سر سے پوائی گئی ہے
ہے آپ کو لوہے دی زرہ پلائی گئی ہے آپ دے ایک پاسو گردن مبارک تلوار حمائل فرمائی گئی ہے بے مونڈے تے کمان لٹکائی گئی ہے ہاتھ وچ نیزہ ہے حضور علیہ السلام فوجی وردی پاکے لباس پاکے جڑے ویلے باہر گھر رہے صحابہ کمپن لگ گئے نوجوان آنکھیں یا رسول اللہ سب کو لگ دے ساری زد دی وجہ تو سانے قدم اٹھائے اے وردی پاتی ہے اگر ساری گال تو کو اچھی نہ لگی ہوئے اسا ہاتھ بڑھنے آئے اسا معافی درخواست کر آئے اے وردی لہا چھوڑو دفاع کرنے ہیں کہ میں تہاڈی رائے بھی آئی تے دیگر صحابہ دی بھی آئی میرے نبی فرمائے صحابہ میں کو میرے اللہ فرمائے نبی واسطے جائز کہنی کہ او فوجی وردی پاک نے جنگ دی وردی پاک نے وال جنگ دے میدان چ ونجن دے بغیر وردی لہاوے نبی واسطے جائز کہنی میں میدان جویسا ضرور جنگ کرے سا جیڑا نتیجہ اسی سامنے اسی مگر تو کو میں صبر دی تلقین کرے نا اگر صبر کریں دے راسو فتت والے قدم چوم دی راسی سبحان اللہ اے جناب والا میدان مدینے وچوں لشکر روانہ ہوئے 1000 لوگن 300 منافق غصے ودین عبداللہ ابن ابی دی پارٹی ہوئی آئی مغرب دی نماز تو پہلے اولے احد 3 میل آئی مدینے شہر تو ہن احد مدینے دے سنسر وچے مدینہ وسیع ہو گئے حضور مغرب دی نماز تو پہلے ایک جات رکن ہر مہینے میں لشکر دا جائزہ کھینا کون کون لینا بڑھاؤ اعلان فرمائے 14 سال تو کم عمر دا نوجوان واپس چلے ونیو کہ بیٹھے ہو 14 سال تو کم عمر دے جوان واپس گھرانے چلے ونیو میرے نال نہیں ون سکدے صحابہ عرض کی دیئے یا رسول اللہ ای بال دی عمر 13 سال ہے نا رافع بن خدائے جے عمر 14 سال کہنی لیکن تیر دا نشانہ بڑا پکا ایسا اے تیر دا نشانہ جڑا لے دے کدہیں خطا نہیں تھیا ساکو فیر آلیاں دی لوڑے تیر والیاں دی لوڑے جڑے دشمن کو پرا تو تیر مارن دشمن کو ہٹا دے من یا رسول اللہ انہا نشانہ خطا نہیں تھیا اور مسلمانوں کدیں ہنری کا مامد حضور علیہ السلام فرمائے رافع بن خدایت کو لشکر شامل کر گنو اے تیر دا نشانہ صحیح کرے دے ایک بھی ابالا رافع دا دوست آئی نا سامورا بن جندو بائی 13 سال دا انہیں دھاڑی نکل گئے اور جڑی امت دے بال اے جذبہ رکھ دے فتح انہیں دیاں جتیوں چم دیئے کامیابی انہیں دے پیر چم دیئے جنہ دے جذبے ہومن عزت نہیں لٹنیاں سود نہیں کھامنا حرام نہیں کھامنا اللہ دی رضا واسطے جان لیونی ہے جڑے شہرت واسطے نا دولت واسطے نا نام بری واسطے نا صرف اللہ دے دیدار دے شوق واسطے جنت دے داخلے دے شوق واسطے نبی دی غلامی دے شوق واسطے جڑی امت دے بال اتنا جذبے رکھ دے ہوئن وہ ایک جوان 100 تے بھاری ہوں دے حضرت سامورا بن جندب یتیم تھک بیٹھے ہو بلند نہیں گئی فرن سیٹ لے یا سبحان اللہ کو یا سیٹ بدلا ہو جاؤ اچھا کو سبحان اللہ ایڈی وڈی گال ہے ایڈی وڈی ہستے دی گال ہے حدیث دا مفہوم ہے قرآن دا مفہوم ہے تو سا چوکی دے مدینے منو سارے اللہ کریم میں حافظ قاسم صاحب قائد ہوئن آصف شہزاد صاحب قائد ہوئن سارے اے انگو ہوئن جیسا پچھو تے مدینے جہاز رلے ہوئن
اللہ چاہے تو دیر نہیں ہو سکتی اچھا کو سبحان اللہ محترم بزرگو توجہ فرماؤ حضرت سامورا بن جندب یتیم اندی امی دی شادی عدت تو بعد ایک بے صحابی نال ہوئی آئی جدن ہاں صحابی نال ہوئی آئی سامورا کو لپٹ گئے اگر چاچا جان اگر رافع بن سکتے تو سامورا کیوں نہیں بن سکتا آئے مسلمان کوئی پیسہ نہیں ونی دے پہ کوئی مٹھائی نہیں ونی دی پئی کوئی انعام دنیا دے نہیں مل دے پہ نیزے کھامن واسطے نیزے دی مار کھامن واسطے جذبائے تلوار دیاں تھارا واسطے جذبائے تیران واسطے جذبائے ٹکڑے تھیمن واسطے جذبائے انہاں کو پتہ ہے ماں تو نہیں جڑی تلوار نال آئے رسول اللہ دی عزت واسطے ٹکڑے ہونا ہی اصل حیات ہے حضرت جناب سامورا نے آکھیا تو سچا جان حضور کو عرض کرو میں کو ڈال کھنمنن کیونکہ رافع میرے محلے دارے میرا کزن بھی ہے میرے علاقے دا بھی ہے اثر اللہ کھیڑ دے آئے میں آتا جنت جی رلے ونیوں شہادت ملے در اللہ ملے حضرت رافع سامورا دے چچا جان پیا دن حضور دا حکم ہے اکھے تسا حضور کو عرض کرو رافع بن خداج تے میری کشتی چکراؤ میں رافع کو ٹھاک انسان پچھاڑ انسان لتاڑ انسان اگر میں رافع بن خداج کو پچھاڑ چھوڑیا کہیں کافر کو دمیں میدان ڈھا سکدا تھلے زمین میں سٹ سکدا اسلام دے کم آ سکدا حضرت رافع حضرت سامورا دا مترایا والد حضور دی بارگاہ وچ گئے یا رسول اللہ بال روندے ایویں آدھے میری کشتی کرو چا میں رافع اٹھا گنساں حضور رحمت للعالمین بالاں دے مانی نہیں ترڑیں دے نک نک بالاں دیاں مانی ترڑیں دے انہیں دیاں دلی تمنا دا خیال فرمائن میرے آقا فرمائے روئے دلی سے ون سامورا کو کھناؤ گول تیرا پڑاؤ رافع کو کھناؤ کشتی میں محمد آپ دے تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائرہ پڑ گئے کشتی شروع ہو گئی ہے اڈو رافع بن خداج جڑے تیر اندازن اڈو سامورا بن جندوبے سامورا نے رافع دے ہاتھ میں ہاتھ پاتے بس ہاتھ لوکاں ڈٹھنے رافع زمین تے کنڈ دے بھرنے ستا ہوئے سامورا سینے تے بیٹھے اے جذبہ اے ہمت آئی اے جناب شوق آئی کتنا شوق آئی نبی پاک دے نات گردن کٹاون دا کتنا شوق آئی عزت رسول تے قربان ہون دا کتنا شوق آئی اسلام تے قربان ہون دا مسلمانوں فلسطین جی بچے بچے کو وہ شوق ہے جنہاں دے سامنے پاوستی پئی ہوئے ولی یا رسول اللہ دے بیٹھن روٹی کہنی ولی کلمہ پڑھ دے بیٹھن بمباری بستی پئی ہے ولی جماعت قضا نہیں ہوندی پئی مسجد دے چھتوں تے بم ڈھان دے پین ولی اذان مناریاں تو قرآن آواز ہوندی پئی ہے معلوم ہویا اگر بندہ صحابہ والی اہل بیت والی محبت دل میں رکھے آج بھی فرشتے نظر آ سکتے ہیں آج بھی خدا دی مدد آ سکتی ہے پوری یہودیت زور لئی کھڑی ہے مسلمانہ دے 3 سال دا بال دا ایمان ہی نہیں کھس سکتے سبحان اللہ مل کے آنکھو چاہ سبحان اللہ ذرا اچھی آنکھو چاہ سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک اہل سنت اللہ اللہ میرے دوستو نبی علیہ السلام فرمائے سامورا کنال گھن
ہنر کم آ گئے جذبہ کم آ گئے جڑے ویلے رات کو آپ ایک جاتے رکن ایک جوان دی شادی آئی مدینے وچ اج تک کھوٹ آئی 14 کو شادی آئی 15 کو جنگ آئی کہ بیٹھے قبلہ 14 کو شادی ہے اثر سے بعد دولا بنے رات ایک گزری ہے بیوی دے نال حضرت حنزلہ قسمت دی گال ہے حنزلہ دا سکا والد ابو عامر کافر فاسق آئی جب کھڑے مارے ہیں جتا حضور علیہ السلام کو تکلیف دے من واسطے کھڑے کھڑ چھوڑے آنے او والد اے حضرت حنزلہ بیٹا ہے اللہ دی شان دیکھو پلیتن دی کنڈی جو پاک پیدا فرما چھوڑے دے تے پاکن دی کنڈی جو پلیت پیدا فرما چھوڑے دے میرے دوستو حضرت حنزلہ رات گزاری ہے وڈا بیلا تھے اذان تو پہلے حنزلہ پاک غسل فرماون واسطے گئے ایک جاتے پانی بھریا ہے لوٹے پانی پاتے نے اللہ اکبر انہوں ایک بندہ مدینے میں جائے اعلان کرے دعوت مدینے والے ہو نبی پاک دا فرمان ہے افراد دی کمی ہے فوج دی کمی ہے بغیر شرعی عذر دے کوئی بندہ مدینے چ نہ رہے سارے میدان جاوے ہو حضرت حنزلہ کے غسل کرنے فرض ہے تے نبی پاک آواز فرمائیے لبیک آکھنا بھی فرض ہے اور دو فرض کٹھے آ گئے ایک رسول دے سڑے تے لبیک آکھنے بیا غسل کرنا ضروری ہے پانی برتن دے وچا سر سے قریب گھننا ہے مگر پانی سر سے نسی سجا دل وچ خیال آئے کتائی رسول دے حکم دی تعمیل دیر نتھی بنے کتائی مارے آدمانیا میری نیکیاں ضائع نہ ہو جن پانی دے برتن رکھ چھوڑے سی سامان چاہ کے تیر تے کمان تے تلوار چاہ کے بجن لگے بیوی نے ہاتھ پکڑ کی دے حنزلہ فرمائے کیوں میری محبت میں ہاتھ پکڑے نہیں پئیے میں کنے منجنے دی میدان وچ آج یہ جیویں کل کوئی نہیں تیری محبت بھی میرے دل وچ ہے لیکن اللہ دے رسول دی محبت زیادہ ہے او محبت سب تو افضل ہے لیکن میں رات خواب ڈٹھے حنزلہ فرمائے کیڑا خواب ڈٹھے آدھی حالی نمی نسیں دی ون اپنی قوم دے قبیلے دے اٹھڑے بڑھڑے بزرگوں کو سجا مردہ کو بھی تے عورتہ کو بھی تے میرے قبیلے دے بزرگوں کو بھی سجا جڑے میدان اچ نہیں من سکے ڈاٹھے بڑھڑے نونا کو سجا سریج کے آگئے مائی پڑیا دیئے لوگوں سرگنو رات حنزلہ تے میں رلے گزاری بندے نراز تھی کے پیادن اڑی بچی عجیب گال پئی کرنی ہے کڑے انسان کو پتہ کہنی میاں بیوی جنی شادی تھی وے رات کٹھے گزر دیئے ایک بستر سے گزر دیئے رلے گزر دیئے بھلا ایوی کو جسن علی گال آئی حنزلہ دی بیوی فرمین دیئے میں اس غدار عورتاں مسلمان عورتاں صحابیاں میں ایک خواب ڈٹھے ان دی تعبیر جڑی میں اپنے دماغ سوچیے ان دے واسطے ضروری ہے نسنا اکھے کیڑا خواب ڈٹھے اکھے رات حنزلہ دے میں جڑے ویلے سکتے آئے میں کو نیند رہی ہے میں خواب ڈٹھے آسمان دے دروازے کھول گئے میرا خامد حنزلہ آسمان علی پاسے اڑدا ویندے آسمان دے دروازے دے وچ داخل ہو گئے وال دروازہ آسمان دا بند ہو گئے میں تعبیر حاصل کی تھیے اج میرا حنزلہ شہید ہوئے سی او بلندیاں تے چلا ہوئے سی میں بیوہ ہوئے سا متا اللہ کرم کرے میں کو صاحب اولاد بناوے کوئی طوفان بدتمیزی بعد
کھڑا نہ کرائے حمزہ گوائے اسرات رل گزاری اللہ اکبر توجہ ہے نا حضرت حنظلہ گئے جنگ دے میدان شامل ہوئے صفم پڑھ چکی ہیں غسل کرنا آئی لیکن حضور دے حکم تے لبائے گا کھنا ضروری آ فوقیت لیتی ہے سرکار دے صدے تے پہنچن کو او فرض تو زیادہ فرض ہے حضور دی اطاعت کرنا اللہ اکبر میدان دے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے حنظلہ کئیاں کو جہنم پہنچائے ایک کافر نے حنظلہ کو نیزہ مارے آپ نے زرہ کہنا پاتی ہوئی ہے نیزہ سینے والے پاسوں لگے کمر اپنے پار ہو گئے تڑپ کے زمین تھے آئیں چلے جنگ ختم ہوئی ہے سرکار فرمائے صحابہ میں نبوت دیا نظر نال دے دا کھڑا فرشتے آسمانہ تو اتر دے پین چاندی دے لوٹے چاہی ودن جنت جا پراتا چاہی ودن حنظلہ کو کوثر دے پانی نال دھائیں دے کھڑن سبحان اللہ تعالی حنظلہ کو کوثر دے پانی نال دھائیں دے کھڑن حالانکہ علماء بیٹھن پچھو جیڑا شہید میدان میں فوراً روح پرواز ہو ونجے اندہ غسل کہنی اندہ غسل کہنی اندہ خون پاکے اندہ کپڑے پاکن ہی خون نال دفن کھتا ونجے وہ خون دی بڑی عظمت ہے وہ خون دا بڑا مقام ہے لیکن پر حیرانی ہے حنظلہ کو غسل کیوں دیتا وینا پہ کیونکہ انہیں اتے غسل چنا پتائی فرض غسل آئی وہ فرض کو فقیت نہیں لیتی مصطفیٰ کریم دی اطاعت کو فقیت لیتی ہے حضور دی آواز تے لبائے کو فقیت لیتی ہے اللہ نے نس دیتے جڑے سارے فرض بعد سمجھ دن مصطفیٰ دی غلامی کو پہلا فرض سمجھ دن انہوں دی شان دیئے دامنا ہوئے تا غسلی جنت دے فرشتے لیں دے کھڑے ہونے حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ بیا جناب جذبہ شہادت دیکھو توجہ ہے توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھپھی دا بیٹا ہے حضور دی سکی بوا دا بیٹا ہے حضرت جناب عبداللہ بن جحش عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن نبی وقاص جڑے والے رات کو نبی کریم پڑھاؤ فرمائے خیمے نصب ہو گئے عشاء کی نماز ہو گئی ہے لوگ آرام فرماون پڑھ گئے عبداللہ بن جحش نبی پاک دی پھپھی دے بیٹے نے حضرت سعد بن نبی وقاص کو آکھے سعدہ حضور قبولیت یا گھڑیاں برکت مقام ہے آزر رو رو کے اللہ کو کچھ دعائیں مانگ گنوں میں دعا منسا تو آمین آکھی وال تو دعا منگی میں آمین آکسا سبحان اللہ آقا ہوئے ماہر جنگجو ہوئے ہاتھ وچ میدہ تلوار ہوئے او میرے اتے حملے کرے میں اندے اتے حملے کرا لڑدیاں 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 اللہ میں اندے اتے غالب آونیاں میں ان کو قتل کر دے میں اندی زرہ لہا گننا اندی ٹوپی سردی لہا گننا اندے کپڑے تے قبضہ کر گننا اندی تلوار تے قبضہ کر گننا اندے گھوڑے تے قبضہ کر گننا اندے سامان تے قبضہ کر گننا حضرت جناب عبداللہ بن جحش پیادن آمین سبحان اللہ دار بیٹا
اور حضرت عبداللہ بن جحش دیواری آئیے دعا منگن دی حضرت سعد بن نبی وقاص آکھے تو دعا من ذرا دعا تا سنو حضرت سعد روئن اللہ دی حمد فرمائی نے رسول اللہ تے درود و سلام پڑھے نے والاللہ دی دربار عرض کی نے مولا کریمہ سویرے جڑے ویلے جنگ دیاں صفہ بنن حضور میں کو صف کھڑا من میرے مقابلے میں جڑا کافر لڑنا ہوئے بڑا ڈیل ڈولا لاؤے لمبے قد والا ہوئے نیزے تے تلوار نہ لیس ہوئے اسلحے کی کمی نہ ہوئے وہ میرے نال لڑے میں اونجے نال لڑا مقابلہ بڑا سخت ہوئے لیکن او میرے اتے غالب آونے او میرے سینے میں نیزہ مارے نیزہ میرے سینے دے پار کماری جو ٹپ ونے میں تڑپاں تیری بارگاہ وچ میری جان نکل ونے جلے میں شہید ہوں او میری نک منٹھو کٹ گنے میرے کان کٹ گنے میں جڑوے قبر جونیا میری نکی نہ ہوئے میرے کان نہ ہوئے والقیامت والے جڑوے میں اٹھی کے تیری دربار چاہاں میرے منہ تے میری نک نظر نہ آئے میرے سیٹر تے کان نظر نہ آئے تو اللہ کا یا عبدی فیما جدیا انفقا و اذنکا او میرے بندیا تیرے نک کڑے جرم کٹیا ہانے تیرے کن کڑے گناہ وچ کٹیا نے تے میں تیری دربار جواب دے وہاں فی کا و فی رسول کا تیری محبت جرم تیرے نبی دی محبت جرم اللہ میرا جرم اتنا ہوئی کہ میں تیرے نالی محبت کرنا می تیرے مصطفیٰ نالی محبت کرنا محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے اور محمد ہے ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا اور محمد کی محبت آل ملت شان ملت کی محبت روح ملت جان ملت ہے اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اور محمد کی محبت اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے توجہ ہے سبحان اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرمائن 16 زخم تلوار دے میرے سر رہتا جرے والے دے دامی کوئی دشمن نبی سائیں دیوار کریں دے حال بنتے آوے نامی 16 زخم تلوار دے آئین چھیکڑی 4 تلوار میرے دماغ تک پہنچ
پہنچن میرے اکھی دے اگوان دھارا تھی گئے میں زمین تے بہوے نامی اٹھی نہ سکدا میں کوئی سونے کپڑے آلا سوڑی شکل آلا جوان میں کو باہی کل پکڑ تے اٹھا لے دائی اٹھی علی یہ نصرت سے مدد دلے لائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو پتہ کہنے کاؤنا جرا میں کو اٹھا لیندہ فرمایا شکل ڈٹھی آوی جی آقا فرمایا تے کو کیندی شکل نظر آندا یا رسول اللہ جرا میں کو ول زمین تو اٹھنا لڑ علی اللہ دے دین واسطے لڑیو نصرت دلے لئی حضرت دہیا قلبی دی شکل آئی حضور فرمائے جبریل علی تکو اٹھے دا جبریل فرمایا حضرت میکائیل کھبے پاسو کھڑن جبریل حضور دے سجے پاسو کھڑن سامنے 80 بندے دا جتھا حضور کو ٹارگٹ بنا کے آئے تیر مارن تلوارہ مارن حضور فرمائے علی یہ وقت نصرہ سے ای ویلے دی مدد دا اللہ وعدہ کی دے کر میری مدد ای جتھے کو میرے کل دور کر کلا علی گئے 80 بندے تے حملہ کی دے سارے کو بھجا چھوڑے کئیاں کو زخمی کر چھوڑے حضور کو جناب جبریل پیادن یا رسول اللہ علی اج بڑی مدد کرنا پیتوانی حضور فرمائے انہو منی وانا منہو او میرے چھوئے میں ہوں دے چھوئے حضرت جبریل علیہ السلام پیادن وَأَنَا مِنْكُمَا وَأَنَا مِنْكُمَا وَأَنَا مِنْكُمَا میں کوئی کلہ نہ سمجھائے میں تُہائیں در اللہ سبحان اللہ مدارج النبوت جلدوم دے اندر حضرت مولا علی حضور دے قدمت کھڑے ہیں اتھائیں خیبر دے میدان آواز آمن لگی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی جھیں کوئی جوان کہنی ذوالفقار جھیں کوئی تلوار کہنی حضور فرمائے علی آواز سن دے پہ جی آقا فرمائے پتہ ہی کہندی آواز ہے یا رسول اللہ پتہ نہیں فرمایا جنت دے رضوان فرشتے دی آواز ہے او جنت دے دروازے کھڑ کے تیری منقبت پڑھتا کھڑے اللہ تعالی یہ محفل کو قبول فرماوے اللہ شہدائے احد شہدائے بدر شہدائے حنین شہدائے کربلا شہدائے اسلام شہدائے فلسطین و غزہ دے صدقے حضرت قبلہ حافظ نصیر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح انور کو یہ سارا ثواب نصیب کرے اللہ یہ محفل کو قبول فرماوے اور ہمیشہ جاری رہے حافظ صاحب دی عمر برکت ہوئے انہاں دے برادر مکرم چھوٹے بھائی دی خیر ہوئے علامہ در علی صاحب دی خیر ہوئے جتنا علماء اور مہمانان گرامی اور تو سارے آئے ہو اللہ سارے دا حامی و ناصر ہوئے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین